جی ناظرین کرام، ہم اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مقطع میں آگ پڑی ہے سخن گسترانہ باغ ایسے مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ وہ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے نا جی، انہوں نے اب ایک نیا نقطہ نکالا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت رسول اکرم کی سنت کہ انہوں نے ہجرت کی تھی، وہ اس کو افغانیوں کی وہ اس ہجرت سے جوڑتے ہیں جو انہوں نے پاکستان میں کی ہوئی ہے اور ہمارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ہم واپس کیوں بھیج رہے ہیں۔ یہ سارا نقطہ نظر ہے جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جناب نوید چودھری صاحب اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ، ہمارے بہت تجزیہ نگار، ہمارے دوست، ان سے ہم ان کی رائے لیتے ہیں۔ بہت ملک کا نازک مسئلہ ہے بھائی، اہل فکر کو، اہل درد کو، محب وطن لوگوں کو اس پہ اپنی رائے دینی چاہیے۔ پہلے ذرا آپ اس زمانے کے لوگوں کی رائے سن لیجئے گا اور اس رائے کے بعد آپ نوید چودھری صاحب سے ان کا تجزیہ سنیے گا۔ وسیم، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، دیکھیے ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کو سوچیں ذرا بات کو، لوکل اکانومی ڈسٹارٹ ہوئی 40 سال، کیا آپ کی اس وقت لوکل پاپولیشن تیار ہے اس چیز کے لیے؟ تو نیچے ریزنٹمنٹ ہوگی، سول اسٹرائف، لا اینڈ آرڈر، اس کو کون بھگتے گا؟ اچھا، پھر جب آپ کہتے ہیں مہاجرین وہاں سے آتے ہیں تو آپ کا خیال ہے جو ٹی ٹی پی، اے بی سی، بی سی ڈی بیٹھا ہے وہاں پہ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی دہشت گردی ہوئی تو آپ کہیں گے جی پاکستان تو سیف ہی نہیں۔ سو دیکھیے، یہ دنیا کے لیے کہنا آسان ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں کہ یورپی ممالک جو ریفیوجیز افغان ہیں بھی ان کو کہہ رہے ہیں واپس چلے جائیں۔ دیکھیے، کلیئر نو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کہا جی کہ نہیں لینا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایون اف وی وانٹیڈ ٹو، ہماری اس وقت پوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی اپوزیشن ٹو ریفیوجیز یا افغان نہیں ہے، وی آر جسٹ ناٹ ان دیٹ پوزیشن۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ افغانستان میں جو افغان شہری ہے کیوں اس کو در بدر کر رہے ہیں؟ بھائی یو این ایچ سی آر، یہ یو این جو ریفیوجی والے، ان کا یہ کام ہے نا، باقی دنیا ملے وہاں پہ سیکیور زون بنائے، ہم بھی سپورٹ کریں گے، وائی ناٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا مطلب افغان شہری انسان نہیں۔ فینس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل فینس ہے، وہ 97-95% 97 ہو چکا ہے، بٹ ریفیوجیز کا مسئلہ فینس والا نہیں ہے۔ ریفیوجی تو اگر بارڈر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں لاکھ لوگ تو آپ کیا کریں گے؟ دیٹس دا کویسچن۔ اس لیے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں، دیکھیے مینجمنٹ تو یہی ہے نا کہ فوری طور پہ پریمپٹیولی افغانستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے کام کرے، یا یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے افغان انسان نہیں ہے، ہم تو نہیں یہ کرتے۔ اور یہ وہ بات ہے جو عمومی طور پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو۔ جی نوید چودھری صاحب، ساری گفتگو سنی، ہم کیسی گفتگویں کرتے رہے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم اسے؟ جی معاملہ بہت کلیئر ہے، اور خود جب چیئرمین پی ٹی آئی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہی بات کی تھی کہ افغان مہاجرین کو واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ چیز تو کسی نے ڈھکی چھپی نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ ساری صورتحال اس جانب لے جائی جا رہی ہے کوشش کر کے، کیونکہ اگر ہم 2014 سے سٹارٹ کر لیں، بہت پیچھے نہ جائے، پی ٹی آئی کا قیام اور اس کی حرکات فساد فی الارض کے لیے سب سے پہلے تو انتہائی قابل مذمت ہے کہ انبیاء کرام کے اسماء گرامی کو استعمال کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جناب رسول اللہ کے نام کو، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ دارالحرب سے دارالامن کی جانب ہوتی ہے۔ افغانستان میں وہ ہے اور اس کے بعد ظاہر افغانستان میں واپس جانا ہے۔ 40 سال ہم نے ان کا جس طریقے کے ساتھ یہاں خیال رکھا، اور اس کی پوری دنیا موقف ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ پالیسی جب بن گئی اور اس کے جو نتائج تھے ہم نے دیکھے کہ کیا ہوا کہ ٹی ٹی پی کو وہ اعلانیہ شیلٹر دے رہے ہیں، راز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیگوشیٹ کر سکتے تو آپ کر لیں۔ ٹی ٹی پی ہمارے علاقوں پر حملہ ہو رہی ہے۔ اب ٹی ٹی پی ہی پارٹنر ہے پی ٹی آئی کی۔ جو نئی رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ 9 مئی کو جو جتنے بھی ہنگامے ہوئے تھے اس میں یہ افغان مہاجرین کیمپوں سے لوگ آئے تھے، اور افغان کمشنریٹ جو ابھی بھی جو صاحب وہاں لگے ہوئے ہیں ان کو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے خود دیکھا جی ٹی روڈ پر آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے 9 عمر بچے تھے، تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں روک کے کھڑے ہوئے تھے، بس ٹرک۔ جب ان سے گفتگو کی تو پتہ چلا وہ پاکستانی ہے ہی نہیں۔ یہ پاکستان میں فساد مچانے کے لیے کچھ شریر ذہنوں نے منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ افغان مہاجرین کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی اور ہم نے کہا کہ آپ قانونی طریقے کے ساتھ، جس کے پاس کاغذات ہیں موسٹ ویلکم، اصل چیز تو ہے سرحدوں کی تقدس، سینکٹری۔ اب وہاں رہیں ویلکم ہے، رہیں، کاروبار کریں، جو مرضی کریں، یہاں پر شہریت لینی ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کر لیں۔
لیکن یہ شرط پسندی پر مبنی جو کام ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا، اور ہم نے صرف بات یہ کی ہے کہ قانونی طور پر اس معاملے کا حل نکالا جائے، آپ اپنا اپنا سامان لیں، سامان اٹھائے اور چلے جائیں. لیکن جس مینٹلٹی کا آپ کے سامنے ہے یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آ گیا. جیل میں جو سارے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے آخری یہ حربہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے افغان طالبان حکومت کو بھی انوالو کر لوں، افغان مہاجرین کو بھی انوالو کر لیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اور فساد نہ کریں. یہی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے استغفر اللہ معاذ اللہ 3 ٹکڑے ہوں گے. یہی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا جائے. یہ زیادہ بہتر تھا میری حکومت جب ان کی چینج ہوئی ہے طریقہ اعتماد کو لے گی تو ایٹم بم گرانے کے بعد. تو پاکستان کے متعلق ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہم نے پہلے کہا تھا یہ سیکورٹی رسک ہے، صرف ایک معاملے میں نہیں. جیسے انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل توڑانے کی کوشش کی، آج تو چوکترین بھی طائر ہو گئے ہیں، لیکن وہ اتنی خوفناک حرکت تھی کہ اس پر ہائیڈروجن کا کیس بنتا ہے. یہ افغان مہاجرین کا مسئلہ چھیڑنے کا وہاں مقصد یہ ہے کہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں کہ پاکستان کے ساتھ تو عام کنفلکٹ کر سکے. ان کی ترقی ہو رہی ہے، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. ایران کے ساتھ معاملہ ہمارے ٹھیک ہیں، چین ہمارا بھائی ہے. اب یہ چاہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کہ کچھ ایسی چیزوں کو ہوا دی جائے جس کے نتیجے میں افغانستان کی عبوری طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان کوئی بہت بڑا مسلح تصادم ہو. یہ ان کی خام خیالی ہے. صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا. وہ جو مسخرے پھر رہے ہیں جنرل مبین جیسے جو بیان نہ دے رہے ہیں ادھر سے، اور جو ان کے سپورٹر ہیں وہ غیر ملکی لابیوں کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا مقصد پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو ہم نے جو بات کی تھی اس پر لوگوں کو بہت بری لگی. بعض جو دینی رہنما ہیں انہوں نے بھی کی، سیاسی رہنما، کہ یہ ہمیں ایک فطرے کا ساتھ ہے. یہ جو کلٹ ہے یہ کلٹ اس طرح کا کلٹ بھی نہیں ہے جو معاشرے میں ہم آہنگی چاہتا ہو، معاشرے میں سکون چاہتا ہو، معاشرے میں ترقی چاہتا ہو. یہ افراتفری اور فساد کے ذریعے سارے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام فسادی ہیں. ان میں چاہے ریٹائرڈ جرنیل ہوں، کچھ ججز ہیں، کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ اتنے شر پسند ہیں کہ انہوں نے آئین قانون کا کبھی خیال نہیں کیا، اور بار بار وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کے تحت آئین کا کوئی وجود نہیں رہتا، قانون کا کوئی وجود نہیں رہتا. لیکن یہ تو ان سے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے جو اسلامی اقدار ہیں ان کے ساتھ براہ راست کھیلنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نا پلے کریں گے تو اس معاملے کی طرف لے کے چلے گئے. یہ ساری صورتحال انتہائی سنگین ہے. حکومت کو بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. یہ اندر سے بیان جاری کیسے ہوا تھوڑا سا ٹریس کریں. سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے بظاہر نظر آ رہا کنٹرول کر لی گئی ہیں اب وہ دوبارہ نئے سرے سے چھیڑی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کو ریاست کا دشمن سمجھتے ہوئے ڈیل کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دی جائے. یہاں سے گندم آتی ہے افغانستان کے گھر سے باہر ہو گئی، ڈالر آیا سمگل ہو گیا جی، چینی آئی سمگل ہو گئی. پاکستان دیکھیں دنیا بھر میں اصول ہے کہ متوازی معیشت ہوتی ہے، سیاہ دھن جو ہے وہ تو کھا جاتا ہے سارے کا سارا ملک. ٹھیک بات. پورے کے پورے یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ انسانی ہمدردی کی آڑ کے اندر خوفناک قسم کی سمگلنگ کر رہے ہیں. کرائم میں یہ ملوث ہیں. اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے 3 دن پہلے، ایک انجینئر صاحب اپنی وائف کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو 2 افغانیوں نے راستے کے جھگڑے پر میاں بیوی کو قتل کر دیا، معصوم بچہ بچا. یہ صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں. 9 مئی کو جن لوگوں نے میاں والی ایئر بیس سے حملہ کیا وہاں سے جو لوگ پکڑے گئے میں اس میں ڈائریکٹ بتا رہا ہوں. جو GSTO گئے وہاں سے لوگ پکڑے گئے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ اور علاقے بھی ہیں کنٹونمنٹ میں جو حملے ہوئے ان میں یہ شر پسند ملوث تھے جن کو ہم کہتے ہیں افغان مہاجرین. لیکن مہاجرین تو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اگر قاعدے قانون کے تحت رہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑی سازش. یہ غیر قانونی طور پہ جو رہ رہے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جرم بھی وہی کرتے ہیں، معیشت پر بوجھ بھی وہی ہیں. باقی جو رہتے ہیں وہ تو ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور جو اس حکومت کی سابقہ حکومت کی پالیسیاں تھیں وہ اس کو بھی ریورٹ کرنا چاہتی تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن کم از کم ہجرت کے اس مقدس تصور کو خراب نہ کرے جو حضور نبی کریم کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ منسلک ہے. ایسا ہرگز نہ کیجیے. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا جی. حاضرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.